شام کے عبوری صدر احمد الشرع دسمبر 2024 میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اقتدار میں آئے۔ احمد الشرع کے بارے میں بعض حلقوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ دراصل اسرائیل کے پپٹ یا کٹ پتلی ہیں، یعنی انہیں اقتدار میں لانے کے پیچھے اسرائیل یا امریکہ کا ہاتھ تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں بعض لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کی کہ دراصل احمد الشرع اسرائیلی پپٹ ہے، امریکہ کا دوست ہے، اور یہ لوگ اس کو اقتدار میں اس لیے لائے ہیں کیونکہ بشار الاسد ایران کا اتحادی تھا اور اسرائیل کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا۔ یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے یا محض پروپیگنڈا؟ آئیے جانتے ہیں۔ احمد الشرع، جو ابو محمد الجولانی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، شام کے حزب اختلاف کے سخت گیر گروہ حیۃ التحریر الشام یعنی سابقہ النصرہ فرنٹ کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ وہ القاعدہ سے وابستہ رہے، تاہم بعد میں انہوں نے اپنے راستے الگ کرتے ہوئے صرف شام کی جنگ پر توجہ مرکوز کی۔ شام میں کئی سال خانہ جنگی کے بعد بالآخر دسمبر 2024 میں متعدد باغی گروپوں کی افواج دمشق تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں اور صدر بشار الاسد کی طویل آمرانہ حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ احمد الشرع اس انقلاب کے مرکزی قائدین میں شامل تھے اور اسد حکومت کے خاتمے کے بعد جنوری 2025 میں انہیں شام کا عبوری صدر مقرر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال لبنانی جماعت حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی اور اس جنگ بندی کے اعلان کے اگلے روز ہی شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے لیے احمد الشرع، جو اس وقت ابو محمد الجولانی کے نام سے مشہور تھے، کارروائی شروع کر دی۔ آپریشن رد العدوان کے نام سے یہ کارروائی شروع ہوئی اور پھر حلب کے بعد دمشق تک انہوں نے شام پر قبضہ کر لیا اور شام یوں بشار الاسد کے بجائے احمد الشرع کی حیۃ التحریر الشام اور دیگر جہادی تنظیموں کے کنٹرول میں آ گیا۔ نئی حکومت کو ترکی، سعودی عرب، امریکہ سمیت کئی ممالک کی حمایت حاصل رہی، کیونکہ عالمی برادری شام میں استحکام اور پناہ گزینوں کی واپسی کے امکانات دیکھ رہی تھی۔ احمد الشرع کی ماضی کی سخت گیر شناخت کے باعث انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اندیا دیا کہ ان کی ترجیح شام میں امن و امان اور نظم کی بحالی، معاشی پابندیوں کا خاتمہ اور بین الاقوامی قبولیت حاصل کرنا ہے، نہ کہ بیرونی ممالک سے نئے محاذ کھولنا۔ احمد الشرع نے اپنے آپ کو فی الحال شام کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے، اس کو معاشی طور پر آگے بڑھانے کی بات کی ہے اور لوگوں کو امن دینے کی بات کی ہے۔ احمد الشرع پر اسرائیلی ایجنٹ ہونے کے الزامات دراصل سیاسی بیانیے اور سازشی تھیوریز کی پیداوار ہیں۔ جب انہوں نے ایران کے حامی بشار الاسد کو شکست دی تو بعض ایرانی حامی حلقوں اور سابق حکومتی حامیوں نے یہ تاثر پھیلانا شروع کیا کہ یہ سب دراصل اسرائیل اور امریکہ کی منصوبہ بندی تھی۔ ان الزامات کے چند اہم نکات یہ ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت ایران اور حزب اللہ کی اتحادی تھی، جسے ہٹا کر احمد الشرع کی حکومت آنے سے خطے میں ایران کا اثر رسوخ کم ہوا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تبدیلی اسرائیل کے مفاد میں گئی، اس لیے ضرور اسرائیل نے پس پردہ شرع کی مدد کی ہوگی۔ احمد الشرع اور ان کے حامی گروہوں نے اقتدار میں آتے ہی یہ واضح کیا کہ وہ فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ انہوں نے غزہ یا لبنان میں جاری محاذوں پر بھی عملی مداخلت نہیں کی۔ ان کے ناقدین اسے اس بات کا ثبوت بناتے ہیں کہ گویا انہیں اسرائیل کی طرف سے ایسا کرنے سے روکا گیا ہو۔ حتیٰ کہ القاعدہ نے بھی الشرع کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے فلسطین اور غزہ جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ یہاں یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ احمد الشرع، جن کا سابقہ تعلق القاعدہ کے ساتھ تھا، خود القاعدہ بھی احمد الشرع پہ اس بات پہ تنقید کرتی ہے کہ اس نے شامی جہاد کے دوسرے محاذ یعنی غزہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عالمی جہاد کے ساتھ منسلک ہو کر اسرائیل کے اوپر حملے کریں اور اس جہاد کو جاری رکھیں، جیسا کہ آج سے تقریباً 14 سال پہلے احمد الشرع اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ نئی حکومت کے قائم ہونے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی دورے کے دوران اعلان کیا کہ وہ شام پر عائد پابندیاں اٹھا دیں گے، اور انہوں نے احمد الشرع سے ملاقات میں زور دیا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لائیں۔ اسی طرح میڈیا رپورٹس میں آیا کہ شامی اور اسرائیلی حکام کے درمیان خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان واقعات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید پردے کے پیچھے کوئی ڈیل ہوئی ہوگی۔ ان عوامل کی وجہ سے مخالفین احمد الشرع کو اسرائیل کا پالتو قرار دینے لگے۔ تاہم ان الزامات کی سچائی جانچنے کے لیے زمینی حقائق اور خود اسرائیل کے طرز عمل کو دیکھنا ضروری ہے۔
اگر واقعی احمد الشرع اسرائیل کے اماں پر اقتدار میں آئے ہوتے یا اسرائیل کے ایجنٹ ہوتے تو توقع کی جاتی کہ اسرائیل ان کی حکومت کو مستحکم کرنے میں مدد دیتا اور ان پر حملے نہ کرتا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بشار الاسد کے زوال کے فوری بعد ہی اسرائیل نے شام میں متعدد جارحانہ اقدامات کیے جن کا ہدف نئی حکومت کو محدود رکھنا تھا۔ اسد حکومت کی شکست کے فوراً بعد اسرائیل نے تیز رفتاری سے شام کے اندر فضائی بمباری شروع کر دی۔ AFP کے مطابق اسرائیل نے اس اقدام کا اعتراف بھی کیا کہ ان حملوں کا مقصد بشار الاسد کے اہم فوجی اثاثوں کو احمد الشرع کی حکومت کے ہاتھ لگنے سے روکنا تھا۔ احمد الشرع جیسے ہی اقتدار سنبھالتے ہیں تو اس کے بعد سے اب تک تقریباً 600 کے قریب اسرائیلی فوج کے حملے دمشق اور شام کے دیگر علاقوں میں ہو چکے ہیں۔ یعنی اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ نئی حکومت کے پاس بھاری ہتھیار یا فوجی صلاحیت آئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اسد کا بڑا اسلحہ خانہ اور بھاری جنگی ساز و سامان تباہ کر دیا گیا تاکہ یہ سب احمد الشرع کے کنٹرول میں نہ جا سکے۔ یہ طرز عمل کسی بھی طور پر دوستانہ تعاون کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ اسرائیل ابتداً ہی نئی حکومت کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ خود احمد الشرع نے بتایا کہ دسمبر 2024 سے ستمبر 2025 تک یعنی 9 ماہ میں اسرائیل 1000 سے زائد فضائی حملے اور 400 سے زائد زمینی کارروائیاں شام کی سرزمین پر کر چکا تھا۔ ان حملوں میں دارالحکومت دمشق تک نشانہ بنا، جہاں جولائی 2025 میں شامی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب بمباری کی گئی۔ اور جب یہ کنٹرول یہاں پر شامی حکومت کا آنے لگا تو اسرائیلی فوج فوری طور پہ حرکت آئی اور اس نے شام کے اوپر بدترین بمباری شروع کر دی۔ یہ بمباری ہوئی دمشق میں صدارتی محل کے قریب، اور جو دمشق کی وزارت دفاع کی عمارت ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ السویدہ میں جو شامی افواج موجود تھی ان پہ حملے کیے گئے، ان کے ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ کئی جو شامی افواج کے اہلکار ہیں، عام جو شامی باشندے ہیں، وہ اس اسرائیلی حملے کا نشانہ بنے۔ متعدد شامی فوجی اور عام شہری ان حملوں میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر احمد الشرع واقعی اسرائیلی ایجنٹ ہوتے تو اسرائیل کی جانب سے بار بار ان کی حکومت پر یوں بم برسانا غیر منطقی تھا، کیونکہ کوئی بھی ملک اپنے مہرے کو کمزور کرنے کے لیے اس قدر جارحیت نہیں کرتا۔ جولائی 2025 میں شام کے جنوبی صوبے السودا میں مقامی قبائل اور درزی ملیشیا کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں۔ احمد الشرع کی حکومت نے اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے فوج بھیجی اور برسوں بعد پہلی بار شامی افواج نے اسرائیلی سرحد سے متصل اس علاقے میں کنٹرول سنبھال لیا۔ ہوا یہ تھا کہ شام کا جنوبی علاقہ ہے السویدہ، جو کہ اسرائیل کی سرحد کے ساتھ بالکل منسلک ہے، اور یہاں پہ دروز قبائل آباد ہیں، اور ان قبائل کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اسرائیلی انہیں مکمل سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ مقامی دروز عمائدین نے ابتدا میں شام کی نئی حکومت کے آگے ہتھیار ڈالنے اور خود کو قومی دھارے میں شامل کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن جو ہی شامی افواج نے علاقے میں امن قائم کرنا شروع کیا، اسرائیل فوری طور پر اس معاملے میں کود پڑا۔ اسرائیلی فوج نے السودا اور دمشق کے علاقوں پر شدید بمباری کی، حتیٰ کہ صدارتی محل کے قریب بھی میزائل گرے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے دروز ملیشیاؤں کی دوبارہ مسلح پشت پناہی کی، جس کے باعث دروز جنگجوؤں نے شامی فوج کے خلاف پھر ہتھیار اٹھا لیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے وہاں پر اس علاقے میں جو مقامی بدو قبائل ہیں ان کے درمیان اور دروز کے درمیان کسی معاملے پہ تنازع پیدا ہوتا ہے، اور وہ تنازع پھر جھڑپوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دونوں طرف سے تصادم ہوتا ہے، ہتھیار نکلتے ہیں، دونوں فریقین ایک دوسرے کے لوگوں کو مارتے ہیں، اور پھر اس موقع پہ مداخلت کرتی ہے شام کی حکومت، اور شامی حکومت وہاں پر اپنی افواج کو روانہ کرتی ہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بار شام کی سرحد جو اسرائیل کے ساتھ بالکل منسلک ہے، وہاں پر جو شامی افواج ہیں وہ داخل ہوتی ہیں، اور یہ ساری افواج وہ ہیں جو احمد الشرع اور دیگر جہادی تنظیموں کے سپاہی ہیں جو اب شام کی قومی فوج میں ڈھل چکے ہیں۔ یہ جب وہاں پر کنٹرول سنبھالنے کے لیے آتے ہیں تو السویدہ کے علاقے میں دروز کمیونٹی کی جو ملیشیائیں ہیں وہاں پر ان کی جو جنگجو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ شامی افواج اس علاقے کا کنٹرول مکمل طور پہ حاصل کر لیتی ہیں، اور جیسے ہی اسرائیل اس معاملے میں کودتا ہے تو دروز کمیونٹی جو معاہدہ کر چکی تھی، امن معاہدہ، اور وہ شامی حکومت کو اور افواج کو ویلکم کر رہی تھی، وہ بھی اپنے معاہدے سے پھر جاتے ہیں اور وہ دوبارہ شامی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ اسرائیل میں آباد دروز شہری بھی سرحد پار کر کے اس لڑائی میں آ کر شامل ہوئے، گویا اسرائیل نے دانستہ طور پر احمد الشرع کی حکومت کو السودا میں کنٹرول قائم کرنے سے روک دیا۔
یہ واقعہ انتہائی اہم ہے۔ اور اس بار وہ تنہا نہیں ہوتے، اسرائیلی فوجی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل میں بسنے والی دروز کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی سرحد عبور کر کے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں اور شامی فوج کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ اگر شرح واقعی اسرائیل کے منظور نظر ہوتے تو اسرائیل ان کے امن معاہدے کو سبوتاش کرنے اور ان کے مخالفین کی مدد کرنے ہرگز نہ آتا۔ ان ٹھوس واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل نے نئی شامی حکومت کو نہ تو کھلی چھوٹ دی اور نہ ہی اسے کوئی خصوصی رعایت، الٹا اس نے ہر اس موقع پر عسکری طاقت استعمال کی جب اسے لگا کہ دمشق کی نئی حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جو مستقبل میں اسرائیل کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔ یہ طرز عمل کسی ایجنٹ کی سرپرستی نہیں بلکہ ایک محتاط اور معاہدانہ پالیسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ احمد الشرع اور ان کی حکومت کے بارے میں خود اسرائیلی حکومت اور ذمہ داران کے بیانات سن کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تل ابیب انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ واقعی اسرائیل کے دوست یا ان سے خفیہ مفاہمت ہوتی تو اسرائیلی اہلکار نرم رویہ اختیار کرتے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسرائیل نے ابتدا ہی میں احمد الشرع کی سابقہ القاعدہ وابستگی کو بنیاد بنا کر ان کی انتظامیہ کو جہادی قرار دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام نے کہا کہ چونکہ احمد الشرع ماضی میں القاعدہ سے منسلک رہے لہٰذا ان کی حکومت جہادی عناصر پر مشتمل ہے۔ دسمبر 2024 میں اسرائیل کی نائب وزیر خارجہ شارن ہاسکل نے ایک پریس کانفرنس میں احمد الشرع کی ماضی کی شدت پسندانہ سرگرمیوں کی تصاویر دکھاتے ہوئے انہیں بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا قرار دیا۔ اور بنیادی طور پر اسرائیل نے یہ پیغام دیا کہ وہ موجودہ شامی حکومت کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا۔ ریکارڈ پہ یہ بیانات موجود ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو متنبع کیا کہ نام بدل لینے سے حقیقت نہیں بدلتی اور یہ لوگ اب بھی دہشت گرد ہی ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کے سینئر حکام بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شخص ظاہری طور پر معتدل بننے کی کوشش کر رہا ہے مگر بالآخر اس کا دھڑکا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اقدام کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی اعلیٰ سطح پر اس طرح کے بیانات اس تاثر کو رد کرتے ہیں کہ احمد الشرع ان کے پسندیدہ یا حمایتی ہوں، بلکہ ان پر صریح عدم اعتماد اور خطرے کا احساس جھلکتا ہے۔ ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیلی قیادت احمد الشرع کو ایک خطرناک دشمن کے طور پر ہی لیتی ہے جو وقتی طور پر اسرائیل سے الجھ نہیں رہا مگر اس پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر شرع واقعی اسرائیل کے مہرے ہوتے تو اسرائیلی وزراء اور سفارتکار انہیں بدنام کرنے کے بجائے عالمی سطح پر تسلیم دلوانے کی کوشش کرتے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اسرائیل مسلسل دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ دمشق کی نئی حکومت پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ جہاں ایک طرف اسرائیل نے جارحانہ اور محتاط رویہ اپنایا ہے وہیں احمد الشرع کے اپنے بیانات اور حکمت عملی بھی اس معمے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی یہ اندیا دیا کہ فی الحال شام کو درپیش فوری خطرات اور تباہ حالی سے نکلنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ احمد الشرع نے کئی مرتبہ عوامی بیانات میں کہا کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ نئی محاذ آرائی نہیں چاہتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شام کی سرزمین کو کسی اور ملک پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی وہ اسرائیل یا کسی اور کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں۔ برطانوی اخبار ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا، ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی تنازع نہیں چاہتے، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور۔ ہم شام کو حملوں کا لانچ پیڈ نہیں بننے دیں گے۔ شامی عوام ایک وقفے کے مستحق ہیں۔ اسرائیلی حملوں کا رکنا اور اسرائیل کا اپنی پچھلی پوزیشن پر واپس جانا ضروری ہے۔ ان بیانات سے ظاہر ہے کہ ان کی حکمت عملی فی الحال اسرائیل کو اشتعال دلانے کی نہیں بلکہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی ہے تاکہ شام کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ زمینی حقائق اور فریقین کے اقدامات اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ شام کے صدر احمد الشرع اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ یہ الزام زیادہ تر پروپیگنڈا معلوم ہوتا ہے، حقیقی تصویر کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جس میں ہر فریق اپنے اپنے مفادات کے لیے وقتی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، لیکن حقائق کی کسوٹی پر پرکھیں تو اسرائیل اور احمد الشرع کی موجودہ کشمکش عدم اعتماد یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کا رشتہ آقا اور غلام کا نہیں بلکہ حریفوں کا ہے، چاہے عارضی طور پر ایک دوسرے سے براہ راست برسر پیکار نہ بھی ہوں۔